دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانیوں پہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کون سے کیس لگا رکھے ہیں اور ان کے قرآن میں کیا کیا چینجنگ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ تو دوستو قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ دو محمد اس دنیا میں آنے تھے اور دونوں آ گئے۔ نمبر 1 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ والے، دوسرے محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ مرزا قادیانی کی شکل میں وہی سیرت، وہی صورت، وہی قرآن، وہی ان کی باتیں لے کے دوبارہ قادیانیوں میں آئے ہیں۔ وہ مرزا قادیانیوں کو استغفر اللہ محمد کہتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی جو کہتا ہے میں محمد، اس کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے اپنی کتاب کلمہ طول الفصل میں لکھتا ہے، جسے سپریم کورٹ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیانیوں میں نازل کریں گے۔ جب کوئی قادیانی اذان دیتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں لفظ محمد، وہ محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی شاعرانہ اسلامی استعمال کرے، مثلا انشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے آپ کو مسلمان کہے یا ایسے کوئی الفاظ بیان کرے تو اس پہ 298C یعنی کہ 298C اس پہ لگے گی 3 سال کی قید۔ لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے یا وہ کلمہ پڑھتا ہے تو سپریم کورٹ کہتی ہے اس پہ 298C نہیں لگے گی بلکہ 295C لگے گی، جس کی سزائے موت ہے، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد کو محمد کہہ رہے ہیں۔ قادیانیوں کا کہنا ہے، جو کہ ان کی کتاب طول الفصل میں لکھا ہے، جو کہ قادری مرزا بشیر احمد کہتا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اب دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس قرآن کی مرزا بشیر الدین، جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، اپنے سالانہ جلسے میں اعلان کیا کہ ہر قادیانی پر لازم ہے اس کی تلاوت کرے۔ استغفر اللہ۔ اس قرآن میں لکھا ہے، اسے ہم مسلمان غلط کیوں کہتے ہیں؟ اس میں یہ لکھا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آج کے بعد میں ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مجھ پہ نازل ہوئی۔ وَالضُّحَىٰ مجھے کہا گیا۔ یا ایھا المدثر مجھے کہا گیا۔ اس قرآن کے سٹارٹ پہ لکھا ہے کہ تذکرہ وحی مقدس۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے ایک حدیث نقل کی کہ ایک مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت نہیں کرتا بنسبت اپنی والدہ، والد، بھائی، بہن سے زیادہ بڑھ کر۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مرزا غلام احمد قادیانیوں کی ایک مجلس تھی، اس میں ایک مرید آیا قاضی اکبر، اس کا شعار تھا نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ اس کو حضرت حسان بن ثابت کا درجہ دیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے فریم کرائی ہوئی تھی ایک نظم اور وہ روز الفصل میں شائع ہوئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ نظم لکھی ہے۔ وہ نظم کیا ہے سنیے ذرا۔ وہ نظم سن کے مرزا غلام احمد کو اپنے مرید کو مارنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اس نظم کو لے جا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیا۔ وہ نظم یہ ہے، شعر سنیے۔ وہ یہ ہے کہ محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ پھر اتر آئے ہیں، ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہیں۔ اپنی شان میں محمد دیکھنا ہو جس نے، وہ مرزا غلام احمد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کو دیکھیے۔ استغفر اللہ۔ مرزا قادیانیوں کی بیوی کو ام المومنین استغفر اللہ۔ مرزا قادیانیوں کے دوستوں کو صحابہ کرام استغفر اللہ۔ مرزا غلام احمد کی باتوں کو حدیث، مرزے کی کتاب کو قرآن مجید، مرزا غلام احمد کے شہر کو مکہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔
اور مرزا سے پوچھا گیا صاحب آپ عیسیٰ کیسے ہیں؟ جس عیسیٰ نے آنا تھا اس کا نام عیسیٰ ہے اور آپ کا نام مرزا غلام احمد ہے۔ جنہوں نے آنا تھا وہ بغیر باپ کے خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ جنہوں نے آنا تھا ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ آپ کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ تو آپ کی نشانیاں پوری نہیں ہیں، آپ کیسے عیسیٰ ہوئے؟ تو مرزا غلام احمد نے اپنی کتاب کشتی النوح، اس کا والیوم نمبر 19 ہے، اس کا صفحہ نمبر 51 میں کہتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹر کورس کیا جس کے نتیجے میں پریگنٹ ہوا۔ 10 ماہ میری پریگنیسی رہی اور 10 ماہ بعد مجھے تکلیف ہوئی، میرے میں سے میں نکلا اور میں عیسیٰ ہوا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ کاش مدینے